بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک وقفے کے بعد پھر لیکچرز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو 4 لیکچرز میں نے دیے تھے، کچھ تھوڑا سا رمضان المبارک کی وجہ سے یہ خیال بھی تھا کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں مصروفیات کی وجہ سے زیادہ وقت نہیں دے پائیں گے، اور کچھ چونکہ ابتدائی طور پر کرونا کے ابتدائی دن تھے، تو یہ خیال بھی ذہن میں تھا کہ ایک دم سے زیادہ جو اسٹڈی ہے اس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اب انشاءاللہ تعالی آن لائن لیکچرز جو ہیں ان کا سلسلہ ریگولرلی شروع ہوگا، اور آپ سب کے لیے جو لیکچرز کا سلسلہ ہے وہ بڑے بھرپور طریقے سے جاری کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی جہاں تک ممکن ہو سکے گا ہم کوئی بھی کمی نہیں رہنے دیں گے آپ کے ان لیکچرز میں، اور جس طرح یونیورسٹی میں ریگولر کلاسز ہوا کرتی تھی اسی طرح سے یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ اب جب لیکچرز کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو آپ کی اسائنمنٹ کے لیے بھی موضوعات دیے جائیں گے، تاکہ آپ اسائنمنٹ بھی لکھیں، اور اسائنمنٹس جو ہیں وہ اس ٹرم کے اینڈ تک آپ نے جو ہے وہ جمع کرانی ہوگی۔ کچھ اس کی ڈیٹ آپ کو دے دی جائے گی انشاءاللہ تعالی میں مشورے سے کہ کب تک آسانی سے طالب علم اس کو مکمل کر سکتے ہیں، اور کچھ اسائنمنٹس کا ایک خاص پیٹرن بھی آپ کو فالو کرنا پڑے گا، وہ بھی انشاءاللہ کسی لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں جو اب ریزیوم کر رہے ہیں ہم لیکچرز کا سلسلہ، تو آج کا جو میرا موضوع ہے آپ کے سامنے اصول تحقیق و تدوین کے حوالے سے، اور خاص طور پر تدوین کے حوالے سے تو آپ کو ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب، محترم ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب بڑے عمدہ لیکچرز دیتے ہیں۔ اصول تحقیق کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے لیے فرسٹ سیمسٹر میں لیکچر دے رہا ہوں۔ تو آج میرا اصول تحقیق کے حوالے سے جو موضوع ہے وہ ہے مواد کی فراہمی اور مواد کی اقسام، اور تحقیق کے لیے جو ہم مواد استعمال کرتے ہیں اس کو کس طرح ہم پہچان سکتے ہیں، اور ایک طالب علم کے لیے کیا کیا چیزیں جاننا ضروری ہے کہ جب وہ تحقیق کا آغاز کرتا ہے تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اس کے سامنے ہونی چاہیے اور جن کے بارے میں اسے معلومات ہو۔ تو بنیادی طور پر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تحقیق کے لیے ہمیں مواد چاہیے، تو اس کو ابتدائی طور پر آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ مواد کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک کو میں یہ میرے اپنی ذاتی طور پر، کیونکہ ابھی تک میں نے کہیں اس کو اس طرح سے نہیں دیکھا، کہ ایک تو موجود مواد، جو ابھی تک موجود مواد ہے، ایک تو وہ مواد ہوگا۔ دوسرا مواد وہ ہوگا جو ہم خود تخلیق کرتے ہیں، جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں، جو ہم اکٹھا کرتے ہیں۔ یعنی موجود مواد کیا ہوا کہ جو اب تک تحریریں لکھی گئی ہیں وہ کتابوں کی صورت میں ہوں، وہ مخطوطوں کی صورت میں ہوں، وہ تحریریں خطوط کی صورت میں ہوں، یا وہ سرکاری کاغذات کی صورت میں ہوں، یا رجسٹرز پرانے زمانوں کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں عدالتی کارروائیاں بہت کچھ ہے۔ اب وہ تمام صورتیں جو ہیں موجود مواد کی، اس کو ہم موجود مواد کی ذیل میں جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ کچھ مواد ایسا ہوتا ہے جو موجود نہیں ہے، اور ایک محقق وہ مواد اکٹھا کرتا ہے انٹرویوز کے ذریعے، سروے کر کے، جائزے لے کر، مذاکرات ریکارڈ کر کے، مختلف طریقوں سے۔ یہ غیر موجود مواد ہے جو ایک محقق فراہم کرتا ہے۔ لیکن جب وہ محقق اس مواد کو ایک بار فراہم کر دیتا ہے اور وہ مواد ایک بار آ جاتا ہے سامنے، تو پھر وہ مواد موجود مواد میں شامل ہو کر تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے، اور آنے والے محققین کے لیے اس کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ موجود مواد جو ہے وہ ان کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مواد 2 قسم کا ہے، ایک وہ مواد جو غیر موجود ہے، اور ایک وہ مواد جو موجود۔ مواد کی یہ تقسیم، موجود اور غیر موجود مواد کی تقسیم، آپ ایک اور حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم تحقیق پڑھ رہے تھے، تحقیق کی ابتدائی لیکچرز میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک کوالیٹیٹیو ریسرچ ہے اور ایک کوانٹیٹیو ریسرچ ہے۔
کوالیٹیٹیو ریسرچ یعنی معیار کے حوالے سے جو تحقیق کی جاتی ہے، اور کوانٹیٹیو ریسرچ جو اعداد و شمار کے حوالے سے تحقیق کی جاتی ہے. تو اس کو اگر ہم غور کریں تو موجود مواد کے تجزیے، موجود مواد کو پڑھ کے اس کا جائزہ لینا اور استدلال کے ذریعے اس میں سے نتائج نکالنا، یہ کوالیٹیٹیو ریسرچ ہے. اور غیر موجود مواد فراہم کرنا یعنی فیلڈ ورک کے ذریعے، انٹرویو کے ذریعے، سروے کے ذریعے مواد فراہم کرنا، یہ کوانٹیٹیو ریسرچ ہے. تو مواد جو ہے وہ تحقیق کی نوعیت کے اعتبار سے بھی مواد مختلف قسم کا ہو سکتا ہے. جب ہم مواد کو اس طرح سے تقسیم کر لیتے ہیں تو اب ہم تھوڑا سا اس طرف آئیں گے کہ مواد کے بارے میں ہمیں کیا کیا کچھ بتایا گیا ہے اور کس کس طرح سے بتایا گیا ہے. سب سے پہلے ہم ڈاکٹر گیان چند کو دیکھیں گے. میں آپ کے سامنے ان کی کتاب شیئر کر رہا ہوں، تحقیق کا فن. اور یہ کتاب جو ہے اس کا 5واں باب اس کا اصول اس میں مواد کی فراہمی اور مواد کے بارے میں ہے. یہ ذرا آپ دیکھیے گا، 5واں باب ہے اور یہ 139 صفحہ پر آغاز ہوتا ہے اس باب کا. اس میں ڈاکٹر گیان چند نے مواد کو ابتدائی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ٹھیک ہے، 2 مختلف بنیادوں پر مواد کی 2 قسمیں. ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ اولین اور دوسرا ثانوی، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ داخلی اور خارجی. اب اولین یا پرائمری مواد جو مختلف تخلیقات، مختلف ادیبوں کی یا موجود مواد کی صورت میں جو براہ راست کسی کی تخلیقات ہیں، ان کو تو ہم جب اس پر تحقیق کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہم اولین مواد کہہ دیتے ہیں یا اولین ماخذ کا نام دیا جاتا ہے. اور پھر ان کے حوالے سے جو کچھ لکھا گیا اس کو ثانوی ماخذ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر غالب کے خطوط غالب پر اگر ایک بندہ کام کر رہا ہے تو خطوط غالب کی جتنی جلدیں موجود ہیں، جو مثلا ڈاکٹر خلیق انجم نے 3 جلدوں میں خطوط غالب کو مرتب کر دیا ہوا ہے، تو مرتب کی جتنی جلدیں موجود ہیں ان میں خود غالب کے جتنے خطوط ہیں وہ اولین ماخذ ہوگا اگر ہم خطوط غالب پر کام کر رہے ہیں تو. لیکن غالب اور ان کے خطوط کے حوالے سے اگر ہمیں کچھ ادھر ادھر سے آراء ملتی ہیں، کچھ ادھر ادھر سے لوگوں کی باتیں مختلف رسالوں میں، کتابوں کی صورت میں، مولانا الطاف حسین علی کی یادگار غالب میں، یا ڈاکٹر معین الرحمان کی تحریروں میں، یا امتیاز علی عرشی کی تحریروں میں، یا خود خلیق انجم کی تحریروں میں ہمیں ملتی ہیں جب، تو یہ اس کو ہم کہیں گے یہ ثانوی مواد ہے. اور اس حوالے سے جتنا بھی ادھر ادھر سے مواد ملے گا وہ ثانوی ماخذ ہوں گے. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے جو ضروری ہے کہ جب ہم غالب کے خطوط پر کام کر رہے ہوں گے تب غالب کے خطوط اولین ماخذ یا اولین مواد ہوں گے. لیکن جب ہم غالب کے خطوط میں سے کسی اور کے لیے کسی اور چیز کے بارے میں کچھ مواد لے رہے ہوں گے تو اس کے حوالے سے یہ ثانوی ماخذ میں آ جائیں گے. یعنی جس چیز پر ہم کام کر رہے ہیں، جس شخصیت پر یا جس کسی کتاب پر یا کسی موضوع پر، تو اس کے حوالے سے جو بنیادی چیز ہے وہ اولین ماخذ ہوگی. دوسری جو قسم شامل کی ہے انہوں نے ڈاکٹر گیان چند نے، وہ ہے داخلی اور خارجی مواد. داخلی اور خارجی مواد کے ضمن میں وہ کہتے ہیں کہ ان اقسام کا اطلاق زیادہ تر ایک مفرد ادیب پر تحقیق کے سلسلے میں ہوتا ہے. یہ ذرا اس کو تھوڑا سا میں اس وجہ سے بھی چاہوں گا کہ آپ لوگ غور سے اس کو پڑھیں بھی اور اس کو ہم اس کا تجزیہ بھی کریں کہ ڈاکٹر گیان چند نے تحقیق کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ جو کچھ لکھا گیا ہے یہ ہے. اب ذرا غور کیجیے گا. وہ کہتے ہیں ان اقسام کا اطلاق زیادہ تر ایک مفرد ادیب پر تحقیق کے سلسلے میں ہوتا ہے. یعنی کسی ایک ادیب نے جب کوئی بہت سی کتابیں، جیسے غالب کی میں نے مثال دی. اولین مواد زیر تحقیق ادیب کی جملہ تخلیقات اور دوسری تحریروں مثلا مسودوں، ڈائری، خطوط وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہے، ظاہر ہے جس طرح غالب کے.
ان کے علاوہ تاریخی دستاویزات، قانونی دستاویزات، طبی ریکارڈ، تعلیمی ریکارڈ، ملازمت کا ریکارڈ، ٹیپ ریکارڈر وغیرہ بھی اولین ماخذ ہیں، یعنی اس کے سرٹیفکیٹس ہیں یا کچھ۔ بقیہ مواد ثانوی ہے۔ داخلی اور خارجی مواد یا شہادت کا تعلق کسی متن سے ہوتا ہے۔ یہ اس کو مواد نہیں کہنا چاہیے، داخلی اور خارجی کو جس کو انہوں نے مواد کا نام دیا ہے، یہ مواد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو تجزیے میں جب ہم استدلال کرتے ہیں یا شہادت لیتے ہیں کسی ریکارڈ کے بارے میں، تو وہ شہادت جو ہے وہ داخلی یا خارجی شہادت کہلاتی ہے۔ یعنی ایک شہادت دینے کے لیے جب ہم مواد کا استعمال کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر غالب کے بارے میں، اس کے کسی رجحان کے بارے میں اگر کوئی شہادت دینے کے لیے ہم کسی کی گواہی، ان کے کسی شاگرد کی یا وہ کسی خط کسی کی طرف سے لکھا گیا جائے اس کو دیکھتے ہیں، تو وہ ایک خارجی شہادت ہوگی۔ لیکن غالب کے اپنے خطوط میں سے یا ان کے اپنے کلام میں سے کوئی جب ہم شہادت نکالتے ہیں ان کے بارے میں، تو وہ داخلی شہادت کہلائے گی۔ تو داخلی اور خارجی شہادت کے حوالے سے جو دلائل دیے جاتے ہیں، ان کی بنیاد جن چیزوں کو بنایا جاتا ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے ڈاکٹر گیان چند کا کہ داخلی مواد یا خارجی مواد کیا ہوتا ہے۔ لیکن مواد کی جو یہ تقسیم ہے ڈاکٹر گیان چند کی طرف سے، اس کی آگے تفصیلات جو ہیں وہ ہمیں مزید ملتی ہیں۔ اب یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مواد جو ہے وہ موجود اور غیر موجود میں اس کو پہلے تو ہم تقسیم کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، یہاں پر ڈاکٹر گیان چند جتنے مواد کا ذکر کر رہے ہیں، یہ موجود مواد کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ موجود مواد یعنی جو کچھ لکھا گیا، جو تحریری صورت میں ہمارے سامنے، یہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس کی مزید تفصیل یہ بیان کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ادبی تحریروں کے علاوہ بعض اوقات غیر ادبی تحریروں میں بھی ادیبوں کے بارے میں مفید معلومات مل جاتی ہیں۔ ماخذی مواد کو ذیل کی قسموں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، کتابیں۔ اب کتابوں کی وہ دو قسمیں کرتے ہیں، مطبوعہ، قلمی یا خطی، یعنی غیر مطبوعہ۔ مطبوعہ اور غیر مطبوعہ۔ مطبوعہ کتابیں جب پریس آ گیا تھا، اس کے بعد جب کتابیں چھپنا شروع ہو گئی تھی، تو وہ کتابیں جو چھپ چکی ہیں ان کو ہم مطبوعہ کی ذیل میں لائیں گے، اور جو کتابیں ابھی تک نہیں چھپی اور ابھی مخطوطے کی شکل میں یا ابھی قلمی نسخے کی صورت میں موجود ہیں، ان کو ہم کہیں گے یہ غیر مطبوعہ کتابیں۔ اچھا، اس کی آگے تفصیل انہوں نے دی ہے۔ اس کے بعد جریدے یا رسائل، اخبارات بھی ان میں شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دوسرے کاغذات، ان میں من جملہ دوسری چیزوں کے ذیل کے کاغذات قابل ذکر ہیں۔ کسی مصنف کے منتشر کاغذات، خطوط، تاریخی دستاویزیں، قانونی دستاویزیں بشمول مقدمے کی مثل وصیت نامے، بیع نامے، ذائچے، درسگاہوں میں داخلے اور امتحان کے فارم، ملازمت کے متعلق وغیرہ وغیرہ۔ پھر چوتھی قسم وہ بتاتے ہیں بصری مواد، یعنی ایسا مواد جو فلم، ٹیلی ویژن، غالب پر فلم ہے یا کوئی، یہ بصری مواد ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پانچویں قسم وہ بتاتے ہیں مائکرو فلم، ٹھیک ہے۔ مائکرو فلم یہ ڈاکٹر گیان چند کے زمانے تک آتے آتے مائکرو فلم بنانا شروع ہو گئے تھے، جو چھوٹی سی فلم کی صورت میں محفوظ کی جاتی تھی۔ تب تک یہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا رواج نہیں تھا اور ہمارے پاس اتنے آلات نہیں تھے، تو مائکرو فلم جو ہے اس کو مائکرو گرافکس بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں زیرہ عکس اور دوسرے عکس رکھے جاتے ہیں۔ چھٹا وہ کہتے ہیں جی سمی مواد، یعنی ریکارڈڈ مواد، کیسٹس، ریڈیو کے ادبی پروگرام، تقریریں، مباحثے۔ اور ساتواں لوحیں، یعنی قبروں کے تعویذ، دیواروں پر لوحیں، تختیاں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں سے آگے آٹھواں جو وہ کہتے ہیں ملاقات یا انٹرویو، یہ ان انٹرویوز کی بات ہے جو کیے جا چکے ہیں، اور وہ انٹرویوز ہیں جو کتابی صورت میں چھاپے جا چکے ہیں یا مختلف رسائل میں، یا جو سمی صورت میں محفوظ کیے جا چکے ہیں۔ جو ابھی غیر موجود انٹرویوز کیے جا رہے ہیں، یہ ان کی بات ابھی نہیں کر رہے۔ اور نائنتھ یا نوم وہ بتاتے ہیں مراسلت کے ذریعے استفسار یا سوال نامے جو کیے گئے ابھی تک اور ان کو محفوظ کر لیا گیا۔ تو ڈاکٹر گیان چند نے اس میں بہت ساری آگے اعتراضات بھی کیے ہیں، بہت ساری چیزیں ڈسکس بھی کی ہیں، بڑی تفصیلات مواد کی بیان کی ہوئی ہیں، اور ان کا یہ پورا باب جو ہے
یہ مثالوں سمیت کافی پھیلا ہوا ہے، لمبا چوڑا چیپٹر ہے، اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ مواد کے حوالے سے آپ یہ پورا ڈاکٹر گیان چند کا جو ایک باب ہے اس کو ضرور پڑھیں۔ یہ باب جو ہے یہ صفحہ نمبر 139 سے لے کر یہ پھیلا ہوا ہے، 5واں باب اس کا 139 سے 168 تک، صفحہ نمبر 168 تک، تو یہ کوئی 22-25 صفحات ہیں جو جن کو پڑھنا چاہیے غور سے، اور اس میں دیکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر گیان چند نے مواد کی کن کن قسموں کا ذکر کیا۔ لیکن یہ تمام قسمیں جو ہیں یہ ایک طالب علم کے نقطہ نظر سے واضح نہیں ہے جو ڈاکٹر گیان چند نے جن کو بتایا، کیونکہ یہ ایک عالمانہ انداز میں بیان کر دیا گیا، لیکن ایک استاد جس طرح سے سمجھاتا ہے یا جس طرح اس کو کیٹیگرائز کرتا ہے اور ایک طالب علم اس کو جس طرح سمجھتا ہے، تو یہ اس طرح سے واضح نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک بہت دلچسپ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ محترم ڈاکٹر ہارون قادر نے ابجد تحقیق میں ایک مطالعہ پیش کیا ہوا ہے جو بہت عمدہ ہے، اور اس اعتبار سے بڑا اہم ہے۔ یہ 148 صفحہ نمبر 149 پر ابجد تحقیق یہ کتاب میرے پاس ہے۔ آپ لوگ یہ ڈاکٹر ہارون قادر کی، پروفیسر ڈاکٹر ہارون قادر گورنمنٹ کالج لاہور کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے طور پر ریٹائر ہوئے اور آج کل گیریزن یونیورسٹی میں طور پروفیسر یہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بہت عمدہ کتاب ہے، اور انہوں نے وسائل تحقیق کے حوالے سے ایک طالب علم کے نقطہ نظر سے نشاندہی کی ہے کہ مواد ہمیں کہاں کہاں مل سکتا ہے، جو کہ بہت وضاحت کے ساتھ کی گئی ہے، اور انہوں نے 26 ہمیں قسمیں بتائی ہیں کہ جہاں جہاں ہمیں مواد مل سکتا ہے۔ میں مختصراً ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اقسام جو انہوں نے بیان کی ہیں یہ کیا ہیں، اور ان کا مواد ہمیں کیسے مل سکتا ہے، اور یہ مواد جو ہے اس سے ہم کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 وہ کہتے ہیں لغت۔ لغت یعنی زبان کے حوالے سے مختلف الفاظ کے معنی معلوم کرنا، یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ لغات بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور لسانیات میں لغت نویسی بذات خود ایک الگ برانچ ہے بہت بڑی، اور اس کا مطالعہ کرنا اور اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اردو میں نوادر الالفاظ جو خان آرزو نے جس کو ایڈٹ کیا تھا، بہت اہم کتاب، اہم لغات میں شمار ہوتا ہے۔ پہلی لغت تھی جو عبدالواسع ہانسوی نے، جو اس سے پہلے ایک مدرس تھے ان سے پہلے، جنہوں نے طالب علموں کے لیے مدرسے کے بچوں کے لیے وہ مرتب کی تھی، تو اردو میں وہاں سے لغت کا تصور آیا تھا۔ تو وہ مولانا عبدالواسع ہانسوی ایک عام ویسے تو ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن کوئی تاریخ میں ان کا علمی اور ادبی حوالے سے بہت بڑا نام اور حوالوں سے نہیں آ سکا۔ تو ان کی وہ جو لغت تھی نوادر الالفاظ، غرائب اللغات غالباً اس کا نام تھا، اور اس کے بعد پھر وہ نوادر الالفاظ کے نام سے خان آرزو نے اس کو ایڈٹ کیا تھا، اور اس کی اصلاح کی تھی، اور ایک ماہر لسانیات کے طور پر سامنے آئے تھے۔ تو وہاں سے لغات کا آغاز ہوتا ہے، اور اب موجودہ دور تک آتا ہے یہ لغات کا سلسلہ، اور موجودہ دور میں انشاءاللہ تعالی میں آپ اس کے بعد جو لیکچر میرا کمپیوٹر اور مواد کے حوالے سے ہوگا اس میں آپ کو اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا کہ کمپیوٹر پہ بہت ساری لغات آ چکی ہیں، اور اب ایسے پروگرام بن رہے ہیں کہ آپ کنٹرول کے ساتھ دبا کے جب ایرو کو اس لفظ پر لے جاتے ہیں تو اس کے معنی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو لغات ہمارے لیے ریفرنس بک کے طور پر ہر لائبریری میں یہ موجود ہوتی ہیں، اور لغات ہمارے لیے بہت ضروری ہیں ایک محقق کی حیثیت سے، کہ اکثر اوقات ہمیں ایسے الفاظ سے پالا پڑتا ہے۔ آپ جتنے بھی بڑے اسکالر ہوں، آپ جتنے بھی پڑھے لکھے ماہر لسانیات ہوں، لیکن آپ کے سامنے یقیناً ایسے الفاظ، ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جن کو سمجھنا ہمارے لیے اور ان کی وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو لغت جو ہے وہ ایک محقق کے لیے بہت بڑا وسیلہ ہے مواد کی فراہمی اور مواد کو سمجھنے کا، تحقیق کا وسیلہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ڈاکٹر ہارون قادر نے بیان کیا وہ ہے انسائکلوپیڈیا۔
انسائکلوپیڈیا کا تصور خود ڈاکٹر ہارون قادر اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا انگریزی کا لفظ ہے، اردو میں اسے مخزن علوم یا قاموس العلوم کہتے ہیں۔ یہ ایک ضخیم کتاب ہوتی ہے جس کو بلند پایا عالم و محقق پیش کردہ معلومات کو حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کرتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا برٹینیکا، ویکیپیڈیا، دائرۃ المعارف وغیرہ اہم ہیں۔ تحقیق کار کے لیے ان سے استفادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے ان میں تاریخی، جغرافیائی، زبانی، سیاسی، سائنسی، مذہبی اور عمومی معلومات کا بے پناہ ذخیرہ ہوتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا جو ہے وہ عمومی بھی ہو سکتا ہے اور انسائکلوپیڈیا موضوعاتی بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک انسائکلوپیڈیا میں نے شیئر بھی آپ کے ساتھ کیا تھا ایک تحقیق کے حوالے سے انگریزی زبان کا۔ انسائکلوپیڈیا کی تاریخ بہت پرانی ہے اور ایک کتاب ڈاکٹر تنویر کی کتاب ہے اور وہ کتاب جو ہے غالباً اس کا نام تھا قوموں کے عروج و زوال کا مطالعہ، انجمن ترقی مجلس ترقی ادب کی لاہور کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اور یہ جو کتاب ہے اس میں انہوں نے انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے ایک بہت دلچسپ بات بیان کی ہے جو میرے مطالعے سے گزری تھی کہ 970 ہجری کے قریب جب ہارون الرشید کے بیٹے مستعصم باللہ کی حکومت تھی تو اس زمانے میں جو تحقیق کرنے والے لوگ تھے ان کو تحقیق کرنے سے روکا جاتا تھا اور ان پر بڑا ظلم و ستم کیا جاتا تھا اور قتل کر دیے گئے تھے بہت سارے لوگ بغداد میں جو تحقیق کرتے تھے، کیونکہ ایک بحث ایسی چلتی تھی کہ تحقیق کرنا یا سوال کرنا درست نہیں ہے بلکہ صرف ایک عقیدے کی بنیاد پر ایک چلتے چلے جانا چاہیے۔ تو اس زمانے میں ایک جماعت تھی تحقیق کرنے والوں کی جو سائنس پر تحقیق کیا کرتے تھے جس کو اخوان الصفا کہا جاتا تھا۔ تو وہ چھپ کر تحقیق کرتے تھے، زیر زمین رہا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے مل کر ایک رسالہ مرتب کیا تھا جس میں انہوں نے بہت ساری تفصیلات بیان کی تھی۔ 50 رسالوں کا وہ بنیادی طور پر ایک مجموعہ تھا جو مختلف علوم کے بارے میں معلومات پر مشتمل تھا، اور پھر ان 50 رسالوں کا ایک تلخیص 2 رسالوں میں تھی، اور پھر ان 2 رسالوں کی تلخیص جو ہے وہ ایک فہرست کی صورت میں تھی۔ تو وہ کتاب جو ہے وہ اسپین بھجوا دی گئی تھی ابن رشد کے پاس، اور ابن رشد کے پاس سے وہ کتاب پھر مغرب میں گئی اس کی وفات کے بعد۔ اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ پہلا انسائکلوپیڈیا تھا دنیا کا جس کو اس طرح سے مرتب کیا گیا تھا، اور پھر بعد ازاں اسی کی طرز پر انسائکلوپیڈیا برٹینیکا اور انسائکلوپیڈیا امریکانا، یہ جو انسائکلوپیڈیا جو دنیا میں بڑے مشہور رہے ہیں، یہ اسی کی طرز پر مرتب کیے گئے۔ جب ہم طالب علم تھے 1990-91 کی بات، تو اس وقت انسائکلوپیڈیا برٹینیکا جو ہے یہ بہت بڑی چیز شمار ہوتی تھی، غالباً اس وقت اس کی 38 جلدیں تھیں، اور یہ جو ہے اس کو بڑی موٹی موٹی وہ جلدیں ہوا کرتی تھیں اور اس کو سجا کر لوگ رکھا کرتے تھے۔ لیکن وقت بدلتا گیا اور انسائکلوپیڈیاز جو ہیں وہ پھر نیٹ پہ شفٹ ہوتے چلے گئے، اور آج کل جو ہے وہ نیٹ پر ویکیپیڈیا بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے جس پر دنیا جہان کی معلومات آپ کو انگریزی زبان میں ملتی ہیں۔ ویکیپیڈیا اردو زبان میں بھی موجود ہے، اس کو شروع کیا گیا ہے، لیکن وہ اس کا معیار اور اس کی معلومات جو ہیں وہ اتنی مصدقہ نہیں ہیں اور اتنی قابل اعتبار نہیں ہیں، لیکن اردو میں بھی کچھ نہ کچھ اس میں موجود ہے۔ تو انسائکلوپیڈیا ایک محقق کے اعتبار سے محقق کے لیے بہت قیمتی ایک ذخیرہ ہوتا ہے جہاں سے وہ کسی بھی موضوع پر بنیادی معلومات لے سکتا ہے۔ تیسری چیز جو تیسرا انہوں نے لکھا ہے فرہنگ۔ فرہنگیں اصل میں مختلف مخصوص مواد کے حوالے سے فرہنگیں مرتب کی جاتی ہیں جس میں وضاحتیں اور تشریحات کی جاتی ہیں مخصوص اصطلاحات کی اور الفاظ کی، ان کے خاص طور پر متن کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرہنگ کے حوالے سے لکھا ہے کہ فرہنگ کے ذریعے کسی تخلیقی متن میں شامل مشکل الفاظ، محاورات اور اصطلاحات کی تفہیم یا تشریح کی جاتی ہے۔
وہی بات کہ خاص مخصوص متن کے حوالے سے تفہیم اور تشریح موجود ہوتی ہے، اور اس کو آپ اس کے ریفرنس اور کانٹیکس میں، یعنی اس کے سیاق اور سباق میں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یہاں پہ مفہوم کیا ہے۔ فرنگ بھی کافی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ پھر چوتھی چیز جو چوتھے لکھتے ہیں وہ کتب خانے، یعنی مختلف لائبریریاں جو سرکاری بھی ہو سکتی ہیں، بہت بڑی بڑی لائبریریاں لاہور میں موجود ہیں، پاکستان میں موجود ہیں، اور بہت سی لائبریریاں جو مختلف لوگوں کی ذاتی لائبریریاں ہوتی ہیں، ان کے کتب خانے ہوتے ہیں، ان میں بہت کچھ موجود ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ان میں آپ کو مل جاتی ہیں لائبریریوں میں، اور ان کو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو اگر دیکھا جائے تو لائبریریاں جو ہیں یہ کامنلی ہمیں معلوم ہے ان کے بارے میں کہ بہت ساری لائبریریاں جو ہیں وہ ہمیں موجود ہیں جن کو ہم جہاں جا سکتے ہیں۔ اور اب ہمارے لیے ایک بہت بڑی آسانی یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک 40,000 کتابوں پر مشتمل لائبریری جو ہے، جو آن لائن لائبریری ہے، وہ پرووائڈ کی ہوئی ہے یونیورسٹیز کو، جس کو آپ لوگ یونیورسٹی سے لنک لے کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی جب آپ یونیورسٹی آئیں گے تو خاص طور پر میں کوشش کروں گا کہ وہ اس کا آپ کو لنک مل جائے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے واٹس ایپ پر میں نے 3-4 آن لائن لائبریریاں شیئر کی ہوئی ہیں جہاں سے آپ کتابیں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی تفصیل انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے، ان کو کھول کے کہ کیا کیا ان میں چیزیں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد رسائل و جرائد، ادبی رسالے اور ویسے بھی دینی رسالے، اور ان میں موجود جو تحقیق کے رسالے مختلف موضوعات پر موجود ہیں، اور یہ رسائل و جرائد جو ہیں یہ تحقیق کا ایک اہم ذریعہ یا ایک اہم وسیلہ ہمارے لیے ثابت ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چھٹا ہے تحقیقی ادارے۔ تحقیقی اداروں کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ ان کا مخصوص کام، یہی کام ہی ان کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مخصوص موضوعات کے حوالے سے اور اکٹھا کرنا ہوتا ہے کچھ مواد جو ان کے پاس موجود ہوتا ہے، اور یہ اس حوالے سے تحقیقات کر کے تو رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ موجودہ دور میں تحقیقی کاموں کا زیادہ تر انحصار یونیورسٹیوں پر ہے، جہاں پر طلبہ و طالبات اور اساتذہ کی مشترکہ کاوشوں سے یہ ادارے زبان و ادب کے مراکز کی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اب تھیسز وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے، لیکن آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ ان کے علاوہ چند ایسے نامور تحقیقی ادارے بھی موجود ہیں جو اپنے اپنے طور پر تحقیقی کاوشوں اور ادبی نگارشات کو شائع کرتے ہیں۔ ان میں انجمن ترقی اردو، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، مجلس ترقی ادب، دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ، مقتدرہ قومی زبان وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بہت عمدہ کتاب آپ کو ملے گی مقتدرہ قومی زبان کی، ڈاکٹر معین الدین عقیل نے وہ مرتب کی ہوئی ہے، پاکستان میں اردو کے ترقیاتی ادارے۔ تو یہ جو تحقیقی ادارے ہیں ان میں وہ سارے ادارے تو ظاہر بات ہے تحقیق سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن بہت سے ادارے ایسے ہیں جہاں پر تحقیق کا بہت اچھا کام نظر آتا ہے۔ اس کے بعد تحقیقی اداروں کے بعد انہوں نے تاریخیں، یعنی ہر موضوع پر تاریخیں لکھی گئی ہیں مختلف۔ ادب کی تو خیر باقاعدہ تحقیق کے اعتبار سے اہم ترین ہے ادب کی تاریخیں، لیکن اس کے علاوہ ہماری سماجی تاریخیں جو لکھی گئی ہیں، ہمارے جو حالات زندگی سیاسی اور مختلف علوم کے حوالے سے جو تاریخیں ہمیں ملتی ہیں، میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں اپنے طالب علموں سے کہ اگر آپ عالم بننا چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علم کی بنیاد ٹھوس ہو تو 2 علوم لازماً حاصل کریں، ایک تاریخ اور ایک جغرافیہ۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں کون سی جگہ کہاں ہے، کس زمانے میں کس طرح ہوا کرتی تھی یہ دنیا، اور دوسرا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تاریخ میں کس جگہ پر کس زمانے میں کیا ہوا۔ یہ 2 علوم ہیں بنیادی طور پر، اور یہ ہر علم کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ آپ ادب کے حوالے سے دیکھیں، آپ مثال کے طور پر نصرتی کا نام لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ایک نصرتی ہوا کرتا تھا جس نے علی نامہ اور گلشن نامہ مثنویاں، اس کی بڑی شاندار مثنویاں، تو وہ کون تھا، کہاں رہتا تھا؟ بتایا جاتا ہے یہ دکن میں رہتا تھا۔ تو اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ دکن کہاں ہے، وہ کیسا ہے، اس کی جگہ جغرافیہ آ گیا۔
نصرتی کے زمانہ کیسا تھا، تاریخ آ گئی، اس زمانے میں حکومتیں کون سی تھیں، کیسی تھیں، کتب شاہی کون تھے، عدل شاہی کون تھے، یہ تمام جو آپ پڑھتے ہیں یہ تاریخ اور جغرافیہ کا ایک ملاپ ہوتا ہے۔ تو تاریخیں ایک محقق کے لیے بہت بڑا وسیلہ ہے تحقیق کا، اور ان میں اردو میں جو ہے وہ بہت ساری تاریخیں لکھی گئی ہیں اب تک، جو آپ لوگوں کو 80 کے قریب تاریخیں ہیں اردو ادب کی، جو آپ لوگ آگے چل کر انشاءاللہ تعالی جن سے استفادہ کر سکتے ہیں بطور محقق۔ پھر 8ویں نمبر پر ہیں مخطوطات، مخطوطے۔ ڈاکٹر صاحب نے مخطوطوں کا ذکر خاص طور پر کیا ہے، اور ان کو 3 درجات میں انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلا درجہ مخطوطوں کا ہے کہ مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ جس کی اس نے اصلاح کی ہو اور اس پر اپنے دستخط بھی ثبت کیے ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 153 پر یہ 3 درجات ہیں۔ ایسے نسخے سب سے زیادہ مستند سمجھے جاتے ہیں۔ نمبر 2، مصنف کی زندگی کے بعد کے نسخے جو اس کے نسخے یا نسخوں سے نقل کیے گئے ہوں۔ تدوین متن میں یہ مخطوطہ بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور تیسرا وہ کہتے ہیں بالائی دونوں قسم کے نسخوں کی نقلوں کی نقلیں، اس میں غلطیوں کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں، لہذا اس پر انحصار تحقیق کے لیے مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ پر صورت اس میں بہت استفادہ اس سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ درجہ بدرجہ 3 قسمیں انہوں نے مخطوطوں کی بیان کی، لیکن مخطوطے جو ہیں وہ چونکہ قدیم زمانے میں لکھے جاتے تھے، آج کل کے دور میں بھی بہت سے آپ کو مخطوطے مل سکتے ہیں۔ جو چھپی ہوئی چیزیں نہ ہوں ان کو مخطوطوں میں ہی شامل کریں گے جب تک ان کو تدوین ان کی کر کے چھاپ نہیں دیا جاتا۔ پھر اس کے بعد مکتوبات، 9 نمبر، مکتوبات یعنی خطوط۔ خطوط جو ہیں وہ ہر حوالے سے بہت اہم ہیں۔ ایک تخلیق کار کے خطوط جو اس کے اپنے دوستوں کے نام ہوں، اور دوستوں کے خطوط جو اس کے نام ہوں، یہ تحقیق میں بہت مدد دیتے ہیں۔ تحقیق کار کے، اس کے تخلیق کار کے ذہن کو سمجھنے میں، اس کے رجحانات کو سمجھنے میں، اس کے عقائد و نظریات کو سمجھنے میں، اس کے خیالات کو سمجھنے میں مکتوبات کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اور مشہور اردو میں غالب کے مکتوبات ہیں، علامہ اقبال کے مکتوبات ہیں، ان کو مرتب کیا جاتا ہے، اور ان کے حوالے سے خاص طور پر کلام کا تجزیہ کرتے ہوئے ان کے ریفرنسز دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مسکوکات۔ مسکوکات سکے، یعنی یہ جو مختلف بادشاہوں کے عہد میں سکے چھپتے رہے ہیں، یہ بھی ایک تحقیق کا ذریعہ۔ ان پر لکھی ہوئی عبارتیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہوا کرتی ہیں، جن سے بعض اوقات ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد کا نام حقیقی یا کیا تھا، یا یہ کس زمانے کا تھا۔ تو سکہ ایک دھاتی ٹکڑا ہوتا ہے جس پر ٹھپے کی شکل میں کچھ نہ کچھ نقش ہوتا ہے۔ اس کو کوئی با اختیار ادارہ لین دین کے اصول کے لیے جاری کرتا ہے۔ تحقیقی میدان میں سکے بھی ایک مستقل علم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ گویا سکے شناسی اور یہ سمجھنا کہ یہ کس دور کا سکہ ہے۔ سکہ لکھا بھی جاتا تھا، آپ کو شاید اس بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بادشاہ جو ہیں جب وہ سکہ جاری کرتے تھے تو شاعر حضرات جو ہیں وہ سکہ لکھا کرتے تھے، جس میں ایک بہت مشہور واقعہ جعفر زٹلی کا بھی ہے کہ جس نے وہ جب فروخ سیر نے سکہ جاری کیا تھا تو جعفر زٹلی نے اس کو جو ہے اس کی تحریف اس میں کر کے پیروڈی اس کی بنا دی تھی۔ سکہ زد پر گندم و موٹ و مٹر، اس نے کہہ دیا تھا کہ گندم پر اور موٹ پر اور مٹر پر اس نے سکہ، اس نے کہا تھا نا سکہ زد بر کیا تھا، سیم بر سیم و زر، سونے اور چاندی پر سکہ جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ تو جعفر زٹلی نے اس کی تحریف کر دی تھی، جس پر اس کو پھر بعد ازاں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو سکے جو ہیں یہ ہر اعتبار سے مدد کرتے ہیں ایک محقق کی۔ پھر ملفوظات۔ ملفوظات اصل میں بزرگوں کی کہی ہوئی وہ باتیں ہیں جو ان کے مرید یا کچھ لوگ عقیدت کی وجہ سے نقل کر لیا کرتے تھے، اور وہ کتاب میں وہ جو ان کو کتابی صورت میں شائع کیا جاتا تھا۔ تو ملفوظات بھی ایک اہم ذریعہ ہے کسی عہد کے بارے میں یا کسی خاص شخصیت کے بارے میں جاننے کا۔ پھر اس کے بعد یہ خاص طور پر ملفوظات جو ہیں وہ صوفیہ اکرام وغیرہ کے حوالے سے۔ پھر تذکرے۔ تذکرے جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ تحقیق کی ابتدائی صورت ہے، تنقید کی بھی اور تحقیق کی بھی، اور یہ تذکرے جو ہیں ان میں ترتیب یہ ہوتی تھی کہ اپنے عہد کے
کی شخصیات جو ہیں ان کے حالات زندگی مختصراً اور ان کے کلام کا نمونہ اور اس پر کچھ تبصرہ شامل کر دیا جاتا تھا۔ یہ بہت اہم، بلکہ اگر کہا جائے کہ اردو تحقیق میں پہلا عہد جو ہے وہ پورے کا پورا تذکروں پر مشتمل ہے، تو بے جا نہیں ہوگا کہ تذکرے ہمارے اس زمانے کی بنیاد ہیں تحقیق کی، جب ہم ابھی جدید تحقیق سے آشنا نہیں تھے۔ تو تذکروں کے بارے میں محترم ڈاکٹر ہارون قادر صاحب نے 6 پوائنٹ دیے ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ ان کو دیکھ سکیں۔ وہ کہتے ہیں موجودہ دور میں تذکرے کی اہمیت تسلیم شدہ ہے۔ علمی، ادبی، تحقیقی اور تنقیدی رجحان رکھنے والا محقق اس کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ ذیل میں تذکرے کی اہمیت و افادیت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ نمبر 1، تذکرہ قدیم شعراء کے حالات زندگی اور افکار و خیالات جاننے کے لیے اہم ماخذ ہے۔ نمبر 2، تذکرہ میں کسی خاص عہد کے عمرا، رؤسا اور اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کے متعلق معلومات درج ہوتی ہیں۔ اس عہد کے بارے میں کافی کچھ بتایا جاتا تھا تذکروں کے میں، اور ہم اس عہد کے بارے میں اچھا خاصا جان سکتے تھے۔ تیسرا ہے تذکرہ کسی خاص دور کے سیاسی، سماجی اور ثقافتی حالات کے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے کہ تذکروں میں شعراء کے کلام کے نمونے اور بزرگان دین، صوفیاء کرام اور دیگر شخصیات کے حالات و فن کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ پانچواں، تذکرے 2 قسموں کے ہوتے ہیں، عمومی اور خصوصی۔ تذکرہ عمومی میں کسی خاص عہد کی قید نہیں ہوتی، جبکہ تذکرہ خصوصی میں کسی خاص عہد کے شعراء، بزرگان دین کے حالات اور کارنامے درج ہوتے ہیں۔ اور چھٹا پوائنٹ ہے تذکرہ کسی عہد کی تہذیب و ثقافت اور اس کی زبان کے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ یعنی تذکرہ در حقیقت ایک آئینہ ہے جس میں ہم اس عہد کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تذکروں سے بہت استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تذکرہ اس دور کے تنقیدی رجحانات، اس دور کے شاعرانہ رجحانات، اس دور کے ادبی رجحانات کی نمائندگی کرتا ہے، اور تذکروں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رجحانات جو ہیں یہ کس طرف جا رہے تھے اور یہ کیسے رجحانات تھے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے نا کہ قلندر بخش جرت کے ضمن میں جو ہے وہ بہت ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں تاریخوں میں، تذکروں میں لکھی ہوئی، جن میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک غیر سنجیدہ قسم کی شاعری ان کی، اور ان کے بارے میں وہ جو میر تقی میر کا ایک مشہور قول نقل کیا جاتا ہے کہ چوما چاٹی کر لیا کرو۔ لیکن حقیقت میں ایسا تھا یا نہیں تھا؟ ایک اور تذکرے سے جب ہم میر حسن کے تذکرہ شعراء میں اس کو دیکھتے ہیں تو جہاں ذکر آتا ہے نا اس کا قلندر بخش جرت کا، تو میر حسن نے اس کا صرف ایک شعر نقل کیا ہے وہاں پہ کہ ہر بنے منہ سے میرے شعلہ نمایاں کر دے، دل تو جلتا ہے پر اب سروے چراغاں کر دے۔ اب اس شعر کو دیکھا جائے تو وہ تمام کی تمام باتیں جو جرت کے بارے میں کہی جاتی تھیں یہ ان کے بالکل الٹ، اس کے اپوزٹ ہے یہ کہ ایسا داخلیت پر مبنی خوبصورت شعر جو کہا گیا، تو یہ آخر کیا وجہ تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جرت کو بلا وجہ یا اپنے دور میں مجبور ہو کر وہ ایسی شاعری کرتے تھے؟ بہت سے سوالات اٹھ جاتے ہیں۔ تو تذکروں میں ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے، اپنے زمانے کی تنقید کا، اپنے زمانے کے ذوق کا، رجحانات کا پتہ چلتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ بہت اہم وسیلہ ہے تحقیق کے لیے، اور ایک محقق کے لیے تذکروں کے بارے میں جاننا، انہیں سمجھنا اور ان کا علم رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد 13ویں نمبر پر وہ کہتے ہیں کتبے۔ تو یہ لفظ کتابہ سے بنا ہے، لکھتے ہیں ڈاکٹر ہارون قادر، یعنی وہ عبارت جو لوح قبر یا مسجد پر کندہ کر کے لگائی جائے، کتب ہو یعنی لکھا ہو۔ اب یہ کتبے جو ہیں، یہ جو پلیٹس ہوتی ہیں، نیم پلیٹس جن کو ہم کہتے ہیں، یہ مختلف جگہوں پہ قبروں کے کتبے ہیں، عمارتوں میں افتتاحی تقریب میں لگائے جاتے ہیں کتبے، تعارفی کتبے لگائے جاتے ہیں۔ اب آپ تاریخی عمارتوں میں کہیں پر جائیں، میں MPhil کے طالب علموں کے ساتھ ہم معراج کٹاس مندر گئے تھے، تو وہاں پہ چکوال کے قریب جو ہے ہم ایک ٹور لے کر گئے تھے، تو وہاں ایک کتبے پر اس کی پوری تفصیلات لکھی ہوئی تھی کہ یہ کب بنا، کیسے بنا۔ تو وہاں سے آپ کو بہت مدد مل جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جو قدیم زبانیں تاریخ میں جب سامنے آتی ہیں تو ان کو سمجھنے کے لیے، مثلاً ایک بار ایک ایسی زبان میں کتبہ موجود تھا
کہ جو زبان نہیں موقع یہ مورخین جانتے تھے کہ یہ کون سی زبان ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور کتبہ تھا جس کی زبان جو ہے وہ جانتے تھے۔ اب وہ دونوں کی عبارت ایک تھی، چنانچہ وہ اس کتبے کی مدد سے اس پہلے کتبے کی زبان کا ترجمہ کر لیا گیا اور یہ سمجھ لیا گیا کہ اس میں کون سے حروف تہجی کس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ تو تاریخ میں محققین کے لیے کتبے جو ہیں پرانے زمانے میں مٹی کے کتبے بنائے جاتے تھے، ان پہ تختیوں پہ لکھا جاتا تھا، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ پھر 14ویں نمبر پر ہے یادداشتیں، یعنی کچھ لوگ اپنی یادداشتیں ڈائری کی صورت میں لکھا کرتے تھے اور ان یادداشتوں میں اپنے عہد کا اور اپنی ہم عصر شخصیات کا تذکرہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو یادداشتیں جو ہیں اگر تاریخ میں ہمیں مل جائیں تو یہ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یادداشتوں کی تفصیل جو ہے وہ کافی لکھی ہے ڈاکٹر صاحب نے، اور اس میں جو اہم ترین بات ہے کہ مخطوطوں میں یعنی مختلف اشارے ملتے تھے یادداشتوں کی صورت میں۔ ترکیمہ بھی ایک یادداشت کی ہی صورت ہے، مخطوط جس کے مخطوطے کے آخر میں جب ختم ہو جاتا تھا تو ترکیمہ لکھا جاتا تھا کہ اس تاریخ کو یہ مکمل کیا گیا۔ تو یہ تمام یہ جو ہیں یہ یادداشتوں ہی کی صورتیں تھیں۔ پھر اس کے بعد 15ویں نمبر پر وہ ملاقات یا انٹرویو، تو کسی شخصیت کے خیالات، افکار و نظریات کو سمجھنے کے لیے انٹرویو ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے مؤثر طور پر ساری اطلاعات و تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ انٹرویو اب جیسے میں نے بتایا دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ موجود جو انٹرویو کیے گئے ہیں وہ کتابی صورت میں موجود ہیں۔ محترم ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کے انٹرویو بڑے اہم ہیں پاکستان میں نفاذ اردو کے حوالے سے، کیونکہ وہ مقتدرہ قومی زبان کے سربراہ کی حیثیت سے حکومتی ارکان کے ساتھ، نسیم آئر وغیرہ کے ساتھ اس زمانے میں 80 کی دہائی میں بہت اہم ملاقاتیں کیا کرتے تھے جو ان کے انٹرویوز کی صورت میں موجود ہیں۔ اسی طرح انٹرویوز بڑے بڑے اہم انٹرویوز موجود ہیں۔ دوسری قسم کے انٹرویو وہ ہوں گے جو آپ خود کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر کسی شخصیت پر آپ کام کر رہے ہیں، آپ سوال نامہ مرتب کر کے ان کے پاس جاتے ہیں اور انٹرویو جو ہے ان کا لیتے ہیں اور اس کو خود جو ہے وہ مرتب کرتے ہیں۔ انٹرویو کے ضمن میں ایک بات یاد رکھیے گا تحقیق میں کہ ایک تو انٹرویو وہ ہیں جو کتابی صورت میں چھپ چکے ہیں، ان کا تو حوالہ اسی کتاب سے دیا جا سکتا ہے۔ حوالہ جب آپ دینا چاہیں کہ فلاں انٹرویو میں فلاں بندے نے یہ بات کہی تو وہ تو اس کتاب کا حوالہ آ جائے گا کہ یہ فلاں سے چھپی ہے۔ لیکن اگر آپ نے خود کسی کا انٹرویو کیا ہے اور وہ انٹرویو آپ اپنے مقالے میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور اس کا حوالہ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے خاص طریقہ ہے تحقیق میں کہ پہلے اس انٹرویو کو لکھا جاتا ہے، لکھنے کے بعد آپ ٹائپ کر کے کمپیوٹر پہ کمپوز کر کے اس کی پروف ریڈنگ اچھی طرح کر کے پھر وہ انٹرویو جو لکھا گیا ہے وہ صاحب جو 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 جن کا متعلقہ شخصیت جو ہیں ان کو وہ دیا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو ویٹ کر دیں۔ ویٹ کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو دیکھتے ہیں اور جہاں وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی کرنی ہے وہ تبدیلی کر دیتے ہیں، جہاں کسی بات کو حذف کرنا ہوتا ہے حذف کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا اختیار ہے، یہ ان کا حق ہے، کیونکہ انسان جب زبانی بات کرتا ہے تو زبانی بات کرنا اور لکھی ہوئی صورت میں اس بات کو دیکھنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ چنانچہ جس کا انٹرویو لیا جائے اس کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس پہ نظر ثانی کرے اور اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس میں سے ایسی باتیں جو اس کی بات کرنے کے دوران زبان سے نکل گئی ہوں ان کو حذف کر سکے یا اس میں کچھ اضافہ کر سکے۔ چنانچہ انہیں یہ موقع دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب وہ دیکھ چکتے ہیں اور وہ فائنلائز کر دیتے ہیں کہ ہاں میں انٹرویو میں یہی کہنا چاہتا ہوں تو پھر اس مسودے کے ہر صفحے پر ان کے دستخط لیے جاتے ہیں تاریخ کے ساتھ۔ جب وہ دستخط ہر صفحے پر کر دیتے ہیں تو اس کو وہ ایک اب وہ قانونی طور پر ایک محفوظ دستاویز ہے۔ آپ اس کو اپنے مقالے کے آخر میں ضمیمے کی صورت میں لگا دیتے ہیں، مقالے میں شامل ہو گیا، اس میں جلد میں آ گیا۔ اب آپ جب بھی حوالہ دیں گے تو آپ اس میں لکھیں گے کہ یہ بات اس شخصیت نے اپنے انٹرویو میں کہی اور نیچے آپ ضمیمہ نمبر اور صفحہ نمبر لکھ دیں گے کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں یہ بات تو اسی مقالے کے آخر میں اس ضمیمہ نمبر میں اس صفحہ نمبر پر یہ بات موجود ہے۔ چنانچہ
جب کوئی دیکھے گا اس کو جا کے وہاں سے کھول کے دیکھے گا تو جہاں وہ لکھی ہوئے گی وہیں صفحے پر نیچے دستخط بھی ان صاحب کے موجود ہوں گے۔ چنانچہ یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ آپ نے کوئی بات اپنی طرف سے شامل کی ہے، اور یہ ممکن نہیں ہوگا آپ کے لیے کہ آپ ان کی کسی بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر غلط رنگ دے سکیں۔ تو یہ چیزیں محفوظ بنانے کے لیے تحقیق میں جب انٹرویو نیا کیا جاتا ہے تو اس کو اس طرح سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 16ویں نمبر پر سوال نامہ، یعنی کسی خط کے ذریعے سوالات بھیج کر استفسار کرنا یا پوچھنا، یہ سوال نامے کی صورت ہوتی ہے۔ پھر 17ویں نمبر پر سمیع و بصری معاونت، یعنی تحقیق میں سمیع اور بصری معاونت جو ہے یہ فلموں کی صورت میں، ڈرائنگ کے نمونوں کی صورت میں، مجسموں کی صورت میں یہ بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کو یہاں مل جائیں گی۔ پھر تصویری ریکارڈز جو ہیں وہ انہوں نے 18ویں نمبر پہ رکھے ہیں کہ مختلف تصویریں جو اکٹھی کی جاتی ہیں۔ اب آج کل تو تصویریں آپ کو پتہ ہے کہ فوٹو شاپ کر کے کس کس طرح سے بنائی جاتی ہیں، لیکن پرانے زمانے میں جب کیمرے ہوتے تھے تو تصویر کو کافی ایک معتبر ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد 19ویں نمبر پر دستاویزات۔ دستاویزات جو کاغذات ہوتے ہیں، سرکاری کاغذات ہوں یا کسی کے ذاتی کاغذات ہوں، ان دستاویزات کی جو ہے وہ کچھ اقسام یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ دستاویزات کے سلسلے میں بڑی دلچسپ بعض اوقات دستاویزات کے ریکارڈ جمع کیے جاتے ہیں، جیسے اردو زبان کے حوالے سے جو اردو کے نفاذ کے حوالے سے 2 جلدوں میں دستاویزات جو ان کو مرتب کیا گیا۔ پہلی جلد ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار نے اردو زبان، قومی زبان کے بارے میں اہم دستاویزات کے نام سے مرتب کی تھی، جو مقتدرہ قومی زبان نے شائع کی، اور اسی کی دوسری جلد جو تھی وہ ڈاکٹر گوہر نوشاہی نے وہیں سے مرتب کر کے تو وہ بھی مقتدرہ سے چھپی تھی۔ بڑی اہم کتابیں ہوتی ہیں اور ان میں دستاویزات میں اور بہت کچھ شامل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد 20ویں نمبر پر ہے وضاحتی فہرست، یعنی فہرستیں، وضاحتی فہرستیں ہوتی ہیں۔ یہ آج کل بعض اوقات ایسے ایم فل کی سطح پر مقالے بھی ان موضوعات دیے جاتے ہیں جس میں کسی ادارے کی یا کسی لائبریری کی وضاحتی فہرست بنائی جاتی ہے۔ وضاحتی فہرستیں ایسے اداروں کی بنائی جاتی ہیں جہاں بہت ساری کتابیں کہ یہاں پر کیا کیا موجود ہے، تو یہ بڑی اہم ہوتی ہیں۔ جی اس کے بعد 21ویں نمبر پہ ذاتی ڈائریاں مل جائیں اگر تو، جیسے مجید امجد کا رجسٹر اور بہت ساری ذاتی ڈائریاں لوگوں کی مل جایا کرتی ہیں۔ پھر 22ویں نمبر پہ سرکاری ریکارڈز ہوتے ہیں کہ پیدائش کے حوالے سے، زمانے کا تعین کرنے کے حوالے سے سرکاری ریکارڈ سے بہت مدد ملتی ہے۔ پھر 23ویں نمبر پر انہوں نے پمفلٹ یا چھوٹے جو رسائل ہوتے ہیں، ہینڈ آؤٹس جن کو کہتے ہیں، ایسی صورتیں جو ہیں یہ بھی موجود ہوتی ہیں۔ پھر 24ویں نمبر پر انہوں نے کمپیوٹر کے حوالے سے میں تھوڑا سا، اور پھر 25ویں نمبر پر انہوں نے انٹرنیٹ کا حوالہ دیا ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے یہ بھی شامل ہے وسائل میں۔ تو ان دونوں کو، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں نیکسٹ لیکچر میں بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے تاریخ گوئی جو ہے، تاریخیں جو وفات پہ یا پیدائش پہ یا اہم مواقع پہ تاریخیں لکھی جاتی تھیں، ان کو تاریخ گوئی کا فن تاریخ گوئی ہے، جو ابجد اوزتی کالمن صافز کرشز سخززق، یہ 8 ابجد کے بنائے گئے ہیں جوڑے، جن کی مدد سے ہم 1 سے لے کر 1000 تک جو ہے وہ نمبر ان کو، حروف کو دیے جاتے ہیں۔ اور وہ کسی وقت موقع ملا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ ساری تفصیل اس کی بتاؤں گا کہ کس طرح اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تاریخ گوئی کا علم جو ہے یہ اس حوالے سے اہم ہے کہ فارسی میں اور اردو میں بہت سی تاریخیں لکھی جاتی تھیں، تو ان کی مدد سے سن کا تعین کرنا، زمانے کا تعین کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تاریخ گوئی کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جو یہ ختم کیا ہے سلسلہ اس کا کہ تاریخ گوئی آخری اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ہیں 162 صفحہ نمبر تک، 148 سے لے کر آپ کو یہ مل جائیں گے تمام وسائل تحقیق جو ڈاکٹر صاحب نے
اس کتاب میں بیان کیے ہیں، اور ان کی ایک ڈاکٹر صاحب نے یہ آپ کے سامنے ایک فہرست جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر بیان کی ہوئی ہے، اور یہ آپ لوگ اس کتاب سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب تھوڑا سا میں اس لیکچر کے بعد جو نیکسٹ لیکچر ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ تو آپ مختلف جو وسائل تحقیق ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن موجودہ دور میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے بہت تبدیل کر دیا ہے دنیا کو، اور اب وہ بات نہیں رہی۔ تو اب دو جو ہے نا وہ متضاد، ایک تو آسانی تو پیدا ہو گئی ہے طالب علم کے لیے کہ وہ جب چاہے کمپیوٹر پہ پی ڈی ایف کی صورت میں کتابیں دیکھے، ان کو ڈاؤن لوڈ کرے اور لکھے، لیکن دوسری طرف ایک مشکل بھی پیدا ہو گئی ہے، جو پھر میں کہوں گا کہ طالب علم ہی کے لیے یہ مشکل ہے کہ خود پر قابو رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ تحریریں موجود ہیں، لکھی ہوئی ہیں، اور طالب علم اکثر غیر نادانستگی میں غیر ارادی طور پر بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی تحریر لی اور اس کو اپنے نام سے پیش کر دیا، سر کا کرنے کا بہت زیادہ ایک رجحان بڑھ گیا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں آپ کو کچھ گزارشات اس حوالے سے بھی کروں گا کہ ایک تو انٹرنیٹ پہ ہمارے لیے کیا کچھ دستیاب ہے، ہم یہ دیکھیں گے۔ دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اس پہ کچھ سرقہ وغیرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا تدارک کیا جاتا ہے اور اس کے لیے کیا کیا کچھ ہے، تو تاکہ ہمیں اچھی طرح سے علم ہو کہ ہم جس دنیا میں جا رہے ہیں اس دنیا میں ہمارے سامنے کیا کیا صورتحال آ سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔